السلام علیکم۔ یہ سب کچھ ہونے سے رہ گیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ بھی کم برا نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق سجاول کا بازو زخمی ہوا تھا اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس پر فائرنگ کرنے والا کون ہے۔ اب ان دونوں کے تصادم کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جو ہی میں گھر پہنچا سجاول کا فون آ گیا۔ وہ گاڑی سمیت ریسٹورنٹ میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حسب توقع اس کی آواز میں شعلوں کی پھنکار تھی۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، دیکھ لیا؟ دیکھ لیا نا اس کا کارنامہ؟ میں ہمیشہ تم سے یہی کہتا تھا کہ یہ آستین کا سانپ ہے، بس موقع کی تلاش میں ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میری بیوی کو زخمی کر کے ہسپتال میں ڈالنے والا اور میرے بچے کو اغوا کرنے والا بھی یہی سور کا تخم ہے۔ وہ قیامت بھی اسی نے توڑی ہے۔ سجاول، خود کو ٹھنڈا رکھو، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اب اور کیا سامنے آنا ہے؟ اس نے مجھ پر گولی چلائی ہے۔ اگر تم اسے روک نہ لیتے تو اس وقت میری لاش مردہ خانے میں پڑی ہوتی۔ یہ حرامی کوئی گہرا کھیل کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کل کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ ایک لاش کی صورت میں نظر آئے گا۔ سجاول، سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ اس نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تم اس کو مار ڈالو گے تو پھر اس کھیل کا پتہ کیسے چلے گا جس کی تم بات کر رہے ہو؟ کھیل کا پتہ بھی چلا لوں گا چند گھنٹوں میں۔ سجاول کی آواز میں غضبناک دھاڑ تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے سجاول۔ جو کچھ انیک نے کیا ہے اس کا مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں۔ ہم اس کے لیے اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ اس کا ایسا گندا کردار کیوں سامنے آیا ہے۔ اس کا کردار ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، بس تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے اس اکاؤنٹ کو بھی دیکھو جو تم نے اس کے ساتھ مل کر کھلوایا ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے اس پر بھی ہاتھ صاف کر دیا ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ خاموشی ہی مناسب تھی۔ سجاول نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، شاہی، مجھے پورا یقین ہے جمعرات کے روز جو کچھ میرے گھر پر ہوا ہے وہ بھی اسی نے کیا ہے۔ یہی وہ گھر کا بیدی ہے ہم جس کی بات کر رہے تھے۔ یہ مجھے میری بیوی بچے سمیت جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ کسی وقت تو لگتا ہے کہ یہ کرائے کا قاتل بنا ہوا ہے۔ کوئی لمبی رقم پکڑی ہوگی اس نے۔ سجاول تیش کے عالم میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سجاول سے کہا کہ وہ ایک بار پھر داؤد بھاؤ سے رابطے کی کوشش کرے۔ صرف وہی بتا سکتا ہے کہ وہ خبیث کیا کرتا پھر رہا ہے۔ سجاول طیش میں تھا۔ اس نے داؤد بھاؤ کی شان میں بھی 2-3 قصیدے پڑھے اور بولا، کیا پتہ دونوں استاد شاگرد ہی ایک لائن پر چل پڑے ہوں۔ نہیں سجاول، ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہونا ٹھیک نہیں۔ داؤد بھاؤ کچھ اور ٹائپ کا بندہ ہے۔ تم اس سے رابطے کی ٹرائی کرو۔ یہ تمہارا نکو شہزادہ بھی تو اور ٹائپ کا ہی تھا۔ اب دیکھو کیسے کیسے رنگ دکھا رہا ہے۔ سجاول کی آواز میں تکلیف کی جھلک بھی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق یہ اسی زخم کی تکلیف تھی جو اسے تھوڑی دیر پہلے پارکنگ لاٹ میں انیک کی گولی سے آیا تھا۔ میں نے اس حوالے سے پوچھا تو سجاول نے چند مغلظات بولنے کے بعد بتایا کہ بچ بچاؤ ہو گیا ہے۔ گولی کلائی کے گوشت کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی ہے۔ گفتگو کے آخر میں سجاول کسی حد تک آمادہ ہو گیا کہ وہ دوبارہ داؤد بھاؤ کو کال ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رات کا زیادہ تر حصہ بے قراری کے عالم میں ہی گزرا۔ انیک کی صورت رہ رہ کر نگاہوں میں گھومتی تھی۔ اس کا مجھ پر جھپٹنا، پھر سخت ضربیں لگانا اور میری ضربیں سہنا۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ میرے قریب تھا تو اس کے منہ سے الکوہل کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ وہ تو پینے پلانے سے بہت دور تھا، پھر اس طرف کیسے آ گیا تھا؟ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ صحیح معنوں میں ایک گینگسٹر بن گیا ہے، ہر لذت کو جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والا، ایک ایسا شخص جو اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تاجور سے اس کی خفیہ ملاقاتیں یاد آئیں اور وہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلنے لگے جو اس نے تاجور سے کہے تھے۔ سجاول کا فون اگلے روز 10 بجے کے لگ بھگ آیا۔ اس نے یہ خبر سنائی کہ بالآخر داؤد بھاؤ سے اس کا رابطہ ہو گیا ہے۔
دراصل ایک بڑے کیس میں اپنی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد سے داؤد روپوش تھا۔ انیک کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ سجاول نے انیک کو پھر ایک بھاری بھرکم گالی دی۔ کیا مطلب؟ داؤد کہتا ہے کہ وہ بھی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ جب سے گجرانوالہ کا واقعہ ہوا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گینگ کے کسی دوسرے بندے سے بھی اس نے کوئی کنیکشن نہیں کیا۔ اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گینگ میں بڑھ گیا ہو۔ فکرے کے آخر میں سجاول نے پھر انیک کی ماں بہن ایک کی۔ اس کا طیش بجا تھا۔ اگلے 4-5 روز تک میں نے فخر کے ساتھ مل کر انیک کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی۔ سجاول اور اس کے نصف درجن کارندے بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، مگر اس کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا۔ دوسری طرف دارج داراب کے بارے میں خبر تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور کمر کی ہڈی میں بھی چوٹ آئی ہے۔ اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں وی آئی پی کی حیثیت سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ تاجور کی رخصتی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ پتہ چلا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکھیرا گاؤں واپس روانہ ہونے سے پہلے وہ 2 راتوں تک ہسپتال میں دارج کی تیمارداری کرتی رہی ہے۔ تاہم اس خبر کی پوری طرح تصدیق نہیں ہو پائی تھی۔ ہاں، یہ کنفرم تھا کہ وہ ہسپتال پہنچی ہے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ رخصتی کا ہونا یا نہ ہونا اور اپنے شوہر سے تاجور کا ملنا یا نہ ملنا سب بے معنی باتیں ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ اپنی راہیں مجھ سے جدا کر چکی ہے اور زندگی بھر دکھ میری جھولی میں ڈال چکی ہے۔ میں نے آخری بار فردوس کو فون کر دیا تھا اور اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ کبھی میری وجہ سے پریشان نہیں ہوگی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں اب اسے اس کی غلطی کی مزید سزا دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کی اور ہاشو کی نازیبا ویڈیو واقعی اپنے پن ہول کیمرے سے صاف کر دی تھی۔ سجاول اب پوری طرح الرٹ تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ انیک کتنا بھی ہوشیار چالاک سہی اور اس کے دل و دماغ میں کوئی بھی فطور سہی، وہ سجاول جیسے دبنگ کو آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہاں تک چچا حفیظ کا تعلق تھا، ان کی طرف سے ایک بڑی اچھی خبر مجھے مل گئی تھی۔ یہ خبر سجاول کے ذریعے ملی تھی۔ چچا لاہور میں میرے وکیل دوست عبداللہ کے پاس حفاظت سے تھے۔ پتہ یہی چلا تھا کہ انیک نے ان کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتی تھی۔ انہیں ان کی بیماری کی پرواہ کیے بغیر ایک کمرے میں بند کر کے کہیں دفع ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے وہاں سے نکل پائے تھے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ چاچا سے ٹیلی فونک رابطہ کروں، مگر عملی طور پر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر وہی تہلکہ تھا جو تاجور کی واپسی اور اس کے نکاح کے بعد برپا ہوا تھا۔ اسی ہلچل کے نتیجے میں نے فخر سے رابطہ کیا تھا اور وہ لندن سے یہاں آ گیا تھا۔ اس نے ٹیکساری گینگ کے حوالے سے جو کلو حاصل کیا تھا وہ غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ واٹس وائے وہ شخص تھا جسے آج سے 3-4 سال پہلے ہم دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے رہے تھے۔ ٹیکساری گینگ کا بانی ڈیرک تھا۔ واٹس وائے اس کا باکمال دست راست تھا۔ ڈیرک کے بیٹے یعنی میرے موجودہ دشمن جان ڈیرک نے ہمیشہ واٹس وائے سے خار کھائی تھی۔ تاہم اپنی زندگی میں ڈیرک نے اپنے بیٹے اور اپنے دست راست میں کسی طرح کا تصادم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جان ڈیرک کو سمجھا کر رکھا تھا کہ واٹس وائے ان کے کالے دھندوں کے لیے کتنا اہم اور ناگزیر ہے۔ بہرحال ڈیرک کی موت کے فوراً بعد واٹس وائے اور جان ڈیرک کے سنگین اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے اور پھر ان کے درمیان ایک زوردار تصادم ہو گیا تھا۔ اس تصادم میں گینگ کے کچھ اہم لوگوں نے جان ڈیرک اور کچھ نے واٹس وائے کا ساتھ دیا تھا۔ اس تصادم کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ فی الحال میرے اور فخر کے ذہن نے ایک ہی بات پر فوکس کر رکھا تھا کہ ہم کسی طرح جلد از جلد واٹس وائے اور اس کی نوعمر بیٹی تک رسائی حاصل کریں۔ فخر کی مصدقہ اطلاعات یہی تھیں کہ واٹس اور اس کی بیٹی تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں غیر متوقع طور پر زندہ موجود ہیں اور جان ڈیرک کی تحویل میں ہیں۔ آخر وہ دھند آلود سی صبح آ گئی جب مجھے اور فخر کو پاکستان سے پرواز کر کے بینکاک پہنچنا تھا۔ سارے سفری کاغذات تیار تھے۔
میں اپنی وکاس والی شناخت کے ساتھ سفر کرنے والا تھا۔ اس نام کا پاسپورٹ بھی میں نے کراچی میں قیام کے دوران میں ہی تیار کروا لیا تھا۔ یہ وہی دن تھے جب میں کرنل ڈاکٹر احرار سے اپنے چہرے میں کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں کروا رہا تھا۔ ہم اپنا مختصر سامان پیک کر رہے تھے اور میں ایک بار پھر خود کو چند سال پہلے کے اسی دور میں محسوس کر رہا تھا جب میں MMA کے ایک چیمپئن سے مار دھاڑ کی دنیا میں داخل ہوا تھا اور یورپ کے گلی کوچوں میں خونی کھیل کھیلے تھے۔ میں نے فخری سے پوچھا، بینکاک میں ٹھہرنا کہاں ہے؟ وہ بولا، ویسے تو وہاں ایک دو بہت قابل بھروسہ بندے موجود ہیں، لیکن میں نے درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی ہے۔ ہم جتنا الگ تھلگ رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ پلاننگ کیا ہے؟ جاتے ساتھ ہی ایکشن لینا ہے یا پھر ریکی وغیرہ ہوگی؟ جانے جگر، ہم نے خودکشی نہیں فرمانی، ذرا دیکھ بھال کر قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ خطروں کا شہر ہے اور ہمارا واسطہ خطرناک ترین لوگوں سے ہے۔ فخر نے نفرت سے ایک طرف تھوکا اور سرسراتے لہجے میں بولا، ٹیسٹ ٹیوب شیطان، ایک جیسی شکلوں والی وہ قاتل مشینیں۔ یقین کرو شاہ زیب، کسی وقت تو دل چاہتا ہے کہ یہ سارے ہم شکل جانور ایک جگہ اکٹھے ہوں اور میں اپنے اس پیکرے ناتواں پر ہزار ہزار پاؤنڈ کے 4 5 6 بمب باندھ کر ان کے درمیان گھس جاؤں اور بلاسٹ کر لوں اپنی ذات شریف کو۔ وہ ڈیتھ اسکواڈ کی بات کر رہا تھا اور اس کے دلی جذبات کو سمجھنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ فخر نے اب تک واٹس وائی کے بارے میں جو معلومات اکٹھی کی تھیں، ان کے مطابق یہی کنفرم ہوا تھا کہ واٹس وائی کو بینکاک کے ایک نواحی علاقے میں اس کی خوبرو بیٹی سمیت رکھا گیا ہے اور اس کی حفاظت ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ڈیتھ اسکواڈ کے سر منڈے شیطانوں سے ایک بار پھر ہمارا سامنا ہونے والا ہے۔ تم نے ایک دن واٹس وائی کی کسی تصویر کا ذکر کیا تھا، میں نے کہا۔ او ہاں، فخر چونک کر بولا اور اپنے سفری بیگ کو پھر سے کھولنے لگا۔ اس نے ایک اندرونی خانے میں رکھی ہوئی 3 کارڈ سائز تصویریں نکالیں اور کہنے لگا، یہ زیادہ صاف تو نہیں ہیں لیکن واٹس کو تم پہچان لو گے۔ میں نے تصویریں دیکھیں، وہ واقعی غیر واضح تھیں، یوں لگتا تھا کہ بہت دور سے زوم کر کے اتاری گئی ہیں۔ یہ کسی قلعہ نما جگہ کا احاطہ تھا، اونچی دیواریں، چند برجیاں اور مخروطی چھتیں دکھائی دیتی تھیں۔ 2 تصویروں میں تو بس درختوں اور ایک دو ہیولوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، تاہم تیسری تصویر بہتر تھی۔ اونچی دیوار کے ساتھ ایک گراسی لان دکھائی دیتا تھا۔ نیم گنجے سر والا ایک درمیانی عمر کا شخص ایک نیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ بیڈمنٹن یا پھر والی بال کا نیٹ تھا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی دائیں سائیڈ نظر آ رہی تھی۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ دل نے پکار کر کہا کہ یہ واٹس وائے ہی ہے، وہی جس کو آج بھی ٹیکساری گینگ کے کچھ لوگ شدت سے یاد کرتے ہیں اور اسے اپنا اصل باس سمجھتے تھے۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور ہو چکا تھا لیکن ڈیل ڈول اب بھی روبدار تھا۔ اس کے ساتھ سنہری بالوں والی 10 11 سال کی ایک بچی تھی جس نے گود میں ایک بلی اٹھا رکھی تھی۔ لڑکی نیکر اور ہلکی پھلکی شرٹ میں تھی۔ اس کی شکل تصویر میں زیادہ واضح نہیں تھی۔ یہی بچی ہے؟ میں نے فخر سے پوچھا۔ فخر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جس وقت واٹس وائے منظر سے اوجھل ہوا تھا اس بچی کی عمر شاید 6 7 سال ہوگی۔ اس کی ماں کے بارے میں تو یہی خیال ہے کہ اسے ڈیرک نے جان سے مار ڈالا تھا۔ میں نے تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ اتاری کہاں سے گئی ہے؟ بس یہی سمجھو کہ ہمارا ایک ہونہار شوٹر اپنی جان پر کھیلا ہے۔ ہیلی کاپٹر کا کام لگ رہا ہے۔ فخر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تصویریں اسے واپس دے دیں جن کو اس نے احتیاط سے سنبھال لیا۔ اگر یہ واقعی واٹس وائے تھا تو پھر یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اور اس سے بھی بڑی اور عجیب خبر یہ تھی کہ وہ ابھی تک اپنی بیٹی سمیت زندہ تھا۔ اسے زندہ کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کا زندہ رہنا کسی طور بھی جان ڈیرک اور اس کے گینگ کے مفاد میں نہیں تھا۔ وہ بینکاک کی ایک جگمگاتی ہوئی شام تھی جب ہمارا بوئنگ طیارہ ایئرپورٹ پر اترا۔ تھائی لینڈ کا دارالحکومت بینکاک روشنیوں، رنگوں اور دلربا
نازنینوں کا شہر، جہاں ہر موڑ پر قاتلانہ ہوش و خرد اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ مستعد نظر آتے ہیں، جہاں عشرت قدوں میں شب و روز جسموں کے سودے ہوتے ہیں، جوا خانوں میں دنیا کے مانے ہوئے جواری اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اور کرۂ ارض کے گوشے گوشے سے ہر قوم کے سیلانی اپنی جیبوں میں ڈالر اور یورو ٹھونس کر زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس شہر سے میری کئی یادیں وابستہ تھیں۔ یہاں کے ان بھکشوؤں اور بدوؤں سے بھی میرا واسطہ پڑ چکا تھا، جو یوں تو 24 گھنٹے امن و آشتی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن جب خون ریزی پر آتے ہیں تو بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارا قیام ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں تھا۔ میں اس ہوٹل میں ایک بار پہلے بھی ٹھہر چکا تھا۔ یہاں کی فضا بڑی مانوس سی تھی۔ سیکس ورکرز یہاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی پھرتی تھیں، اور ہر مسکراہٹ میں بس ایک ہی دعوت تھی: زندگی حسین ہے اور بس آج کی رات، آج کی رات ہی اس لیے آ جاؤ۔ کانٹینینٹل ڈنر کرنے کے بعد میں اور فخر نکل کھڑے ہوئے۔ ہماری منزل بینکاک کے مرکزی علاقے میں ایک مشہور کیسینو تھا، جسے بلیک مون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ فخر کو یہاں ایک وجے نامی انڈین سے ملنا تھا۔ وجے ٹیکساری گینگ کا ایک اہم رکن رہا تھا، مگر جان ڈائریک کی طرف سے اس کی کچھ ایسی تذلیل ہوئی تھی کہ وہ اپنی وفاداریاں برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ در حقیقت یہی وجے نامی لڑکا تھا جس کی مدد سے فخر نے واٹس وائے کا سراغ حاصل کیا تھا۔ اب ہم بلیک مون میں اسی وجے سے ملنے جا رہے تھے۔ وجے سے رات 11 بجے کا وقت طے تھا۔ جوا خانہ میں اس کی موجودگی کنفرم کرنے کے لیے فخر اسے مسلسل کال کر رہا تھا، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا چکر ہے؟ میں نے فخر سے پوچھا۔ ہم ایک ٹیکسی کار میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ پی گیا ہوگا، آج کل گلاس استعمال نہیں کرتا، بوتل سے منہ لگاتا ہے۔ پھر ٹرائی کرو، میں نے کہا۔ فخر پھر رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹیکسی بینکاک کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ سیاحوں کی ٹولیاں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ہم فار ایسٹ میں نہیں، یورپ میں گھوم رہے ہیں۔ اسی دوران میں ہم کسینو کی شاندار 6 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ فخر نے کہا، ممکن ہے وہ اندر ہی ہو، ڈائننگ ہال میں 12 نمبر میز اس کے لیے ہمیشہ ریزرو رہتی ہے، شاید وہیں بیٹھا ہو۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کوئی شناسا بھی موجود ہو سکتا ہے، تمہاری بات اور ہے، تمہیں تو شاید خود تمہارے والدین بھی نہ پہچان سکیں۔ اوکے، تم اپنا فون ہاتھ میں رکھو، میں اندر جاتا ہوں۔ میں ٹیکسی کار سے نکلا اور لمبے ڈگ برتا ہوا کیسینو کی طرف بڑھا۔ آج ایک مدت بعد میں خود کو پھر اسی خاص موڈ میں محسوس کر رہا تھا جو مجھے خطرات سے بے نیاز کرتا تھا، اور میرے اندر کچھ ایسے انگارے بھرتا تھا جن کی تپش سے میرے کرب و جوار جھلسنے لگتے تھے۔ یہ میرا جانا پہچانا ماضی تھا۔ میں براؤن پینٹ اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا۔ میں کیسینو کے پرشور ہال میں داخل ہوا۔ دھواں، شراب، پرمسرت قہقہے، آوازیں، ہیجان خیز لباسوں میں چکراتی ہوئی لڑکیاں جو موسیقی کی تیز لہروں میں ڈوب ابھر رہی تھیں۔ فخر کی معلومات کے مطابق میں نے جلد ہی میز نمبر 12 تلاش کر لی۔ میز خالی تھی، مگر اس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کچھ عجیب سی سنسنی محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے ذرا آگے جا کر دیکھا۔ میز پر ایک تھائی اور ایک دو انگلش اخبار پڑے تھے۔ یہ شام کے اخبارات تھے۔ ایک اخبار کی ہیڈ لائن اور تصویر دیکھ کر میں چونکا۔ ہیڈ لائن کچھ اس طرح تھی: بدنام انڈین گینگسٹر وجے پرکاش آج سپہر اپنے بیڈ روم میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ذیلی سرخی اس طرح تھی: وجے کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، لاش بری طرح مسخ ہے، یہ گینگ وار کا شاخسانہ لگتا ہے۔ بینکاک پولیس تیزی سے مصروف تفتیش ہے۔ یہ بڑی اہم لیکن بڑی مایوس کن خبر تھی۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ 2 گھنٹوں سے مسلسل کوشش کے باوجود فخر کا رابطہ اپنے اس انفارمر دوست سے کیوں نہیں ہو پایا۔ وہ بیچارہ عدم آباد سے فون کیسے سن سکتا تھا؟ میں نے واپس جانے کا سوچا۔
مجھے معلوم تھا کہ فخر کے لیے یہ اطلاع کافی حوصلہ شکن اور تشویشناک ثابت ہوگی۔ وہ شخص جو ٹیکساری گینگ کی اندرونی خبر فخر تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا، اس قدر بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے قتل کیے جانے کی کوئی اور وجہ ہو، مگر وہ ذریعہ تو ختم ہو گیا تھا جو واٹس وائے تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتا تھا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو ایک منظر دیکھ کر ذرا چونکا۔ واپسی کا دروازہ کچھ عجیب طرز کا تھا۔ اس کی شکل مخروطی تھی اور اس میں سے ذرا جھک کر گزرنا پڑتا تھا۔ یہ دراصل ایک تھائی حسینہ کا مجسمہ تھا۔ اس کی نیم اریاں ٹانگوں کو دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ وہ بڑے تمطراق سے سینہ تانے کھڑی تھی۔ ایک ٹانگ سیدھی تھی، دوسری کو تھوڑا سا خم دے رکھا تھا۔ وہ بڑے مغرور انداز میں حال کی طرف دیکھ رہی تھی اور جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی، اگر باہر جانا ہو تو میری ٹانگوں کے نیچے سے نکل کر جاؤ۔ کسینوں سے باہر نکلنے والے بلا تردد اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب اور توہین آمیز لگا۔ میں باہر نکلنے کے لیے اس دوسرے دروازے کی طرف بڑھا جو پاس ہی واقع تھا۔ وہاں سوجی سوجی آنکھوں والا ایک تنومند گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے روکا اور مجسمے کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلش میں بولا، وہ دروازہ، اس دروازے سے کیوں نہیں؟ میں نے بھی تنک کر پوچھا، یہ وی آئی پیز کے لیے ہے، ادھر جاؤ۔ وہ گنڈوں کے انداز میں سرسراتے لہجے میں بولا۔ میں بھی تپا بیٹھا تھا۔ اس کے انداز نے مجھے اور بھڑکا دیا۔ میں اسے ایک ہاتھ سے دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا ہی تھا کہ وہ دھاڑا، وہ سنا نہیں تم نے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے بنا کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹا اور پھر تیر کی طرح میری طرف آیا۔ 2 افراد تیزی سے ہم دونوں کے درمیان آ گئے۔ وہ بھی اپنے حلیے سے گارڈ ہی دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک سینئر تھا۔ اس نے میری طرف بڑھنے والے گارڈ کو بمشکل روکا اور تھائی زبان میں اس سے کچھ پوچھا۔ جو ہی اس شخص نے جواب دیا، تینوں گارڈ بغیر کچھ کہے سنے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میرے اندر بھی بہت دنوں سے آگ جمع ہو رہی تھی۔ 1-2 چوٹیں کھا کر میں سنبھلا اور پھر ان کی شامت آ گئی۔ بہت دنوں بعد میرے اندر وہی بے رحمی نمودار ہوئی تھی جو مار کٹائی میں میرے حریفوں کو دہشت زدہ کر دیا کرتی تھی۔ ایک دم کے سینوں میں ہلچل نظر آئی۔ کئی آوازیں بلند ہوئے۔ ارد گرد موجود لڑکیاں چلاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ ایک گارڈ کے سینے پر میری زوردار ٹھوکر لگی اور وہ 2-3 کرسیاں الٹاتا ہوا حسینہ کے 9-10 فٹ اونچے مجسمے کے قدموں میں جا گرا۔ جب اپنے ساتھیوں کی درگت بنتے دیکھی تو 2 اور گارڈ اس لڑائی میں کود پڑے۔ ان میں سے ایک کو تو فوراً اپنی کلائی کی ہڈی کا کڑاکا سنائی دے گیا۔ دوسرا جو چاقو نکالنے کے چکر میں تھا، میرے کندھے کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک طویل میز پر گرا اور کئی پیمانے اور بوتلیں چکنا چور کر گیا۔ 1.5-2 منٹ کی اس تیز رفتار لڑائی میں کسینوں کے زخمی گارڈ میں سے کوئی ایک بھی مجھے قابل ذکر چوٹ نہیں لگا سکا۔ اچانک کئی رائفل بردار باوردی افراد میرے اور لڑنے والوں کے درمیان آ گئے۔ پہلے تو لگا کہ شاید پولیس والے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ اس جوا خانہ کی ہی پرائیویٹ سیکیورٹی تھی۔ مجھے کئی باوردی افراد نے اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ تب لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کسی نے تھائی زبان میں اور تحکمانہ لہجے میں کچھ کہا۔ مجھ پر حملہ آور ہونے والے افراد اپنی چوٹیں سہلاتے اور خون پونچھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ جس شخص کی کلائی ٹوٹی تھی اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ اس کی ناک سے بھی خون نکسیر کی طرح چھوٹ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جو شخص سپیکر پر حکمیہ انداز میں بولا تھا وہ بلندی پر واقع ایک گیلری میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس گیلری کے 3 اطراف میں شیشہ تھا۔ وہ شخص وہاں سے سارے حال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یقیناً اس نے میری اور گارڈز کی لڑائی بھی دیکھی تھی۔ باوردی افراد میں سے ایک نے مجھ سے تھائی میں کچھ کہا۔ جب میں سمجھ نہیں پایا تو وہ شکستہ انگلش میں بولا، باس تم کو اوپر گیلری میں بلا رہا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اکھڑ پن سے کہا، وہ تمہارا باس ہوگا، میرا نہیں، اس سے کہو کہ نیچے آ کر بات کر لے۔
گیلری میں بیٹھے ہوئے شخص تک میری آواز نہیں پہنچی تھی، لیکن شاید اس نے میرے انداز سے ہی بانپ لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا اور پھر میں نے اسے نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ کوئی دراز قد لڑکی تھی۔ جب وہ دونوں باروب انداز میں شیشے کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے نیچے آئے تو مجھے پتہ چلا کہ منی اسکرٹ میں دراز قد لڑکی یقیناً وہی حسینہ ہے جس کا مجسمہ ہال کے خارجی دروازے پر نصب ہے۔ اس کے ساتھ چوڑے شانوں اور کسرتی جسم والا ایک تھائی تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کا چہرہ دہکے ہوئے تنور کی طرح سرخ تھا۔ وہ میرے عین سامنے کھڑا ہوا اور انگلش میں بولا، لگتا ہے پاکستانی ہو، بہت گرمی ہے تمہارے اندر، تم نے تھوڑی سی دیکھی ہے، زیادہ ابھی تمہاری نظروں میں نہیں آئی۔ اس نے مجھے سر تپا دیکھ کر کہا، مکس مارشل آرٹ بھی کرتے ہو؟ بس کوشش کرتا ہوں۔ تو تھوڑی سی اور کوشش کر لو۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی بتا دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی ساتھی حسینہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی اور ساتھ ہی بے باکی سے مجھے آنکھ ماری۔ وہ بڑی دبنگ قسم کی لڑکی تھی۔ مقامی خد و خال رکھنے کے باوجود اس میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ نوجوان باس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، اتنا اچھا لڑتے ہو، لگتا ہے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہوگے۔ میں یہاں تمہیں انٹرویو دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی تم جیسے ڈرائنگ روم بدماشوں کو انٹرویو دینا مجھے پسند ہے۔ میرا وقت ضائع مت کرو، میں نے کہا اور اسی دروازے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سے گزرنے سے مجھے روکا گیا تھا۔ ٹھہرو نوجوان، باس نے تحکم سے کہا۔ میں رک گیا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، اب بات بڑھ گئی ہے سویٹ ہارٹ، تمہیں نکلنا تو اسی دروازے سے پڑے گا، اور میں اس دروازے سے نہیں نکلوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا، تو پھر مجھے اپنے اس حال کی کرسیوں، میزوں اور کراکری کا نقصان قبول نہیں۔ ایک ایک میز پر ہزاروں ڈالرز کی تو صرف کراکری ہی ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر لان میں آ جاؤ، وہاں ہم نے زور آزمائی کرنے والوں کے لیے باقاعدہ رنگ بنا رکھا ہے۔ یعنی لڑنا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اتنی اوقات تو نہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے جو کارکردگی سرزد ہوئی ہے اس کی سزا دینے کو دل چاہتا ہے۔ میں اس شخص کی شکل اور لب و لہجے پر غور کر رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں نے اسے MMA کے انٹرنیشنل مقابلوں میں کہیں دیکھا ہے۔ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی اہم فائٹ بھی میری نظر سے گزری ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ بولا، نام میں کیا رکھا ہے سویٹ ہارٹ، اصل چیز تو کام ہوتا ہے۔ میں نے تمہارا کام دیکھا ہے، نام نہیں دیکھا۔ تم بھی میرا کام دیکھ لو، اور اگر کام پسند آ جائے تو پھر میرے بتائے ہوئے دروازے میں سے نکل کر باہر چلے جانا۔ اگر جا سکو تو۔ ہجوم میں سے کسی نے فقرہ کسا۔ مطلب یہی تھا کہ شاید تم اس قابل ہی نہ رہو کہ اپنے پاؤں پر چل کر نکل سکو۔ میرے اندر کا فائٹر آج جاگا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرا ماضی بتدریج مجھ میں واپس لوٹ رہا ہے۔ رگ پٹھوں میں ایک برق سی چل رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں نوجوان باس کے ساتھ باہر ایک خوبصورت لان میں تھا۔ یہاں ایک جدید رنگ کے اوپر گول شامیانہ تنا ہوا تھا۔ ارد گرد بہت سی کرسیاں اور صوفے وغیرہ رکھے تھے۔ یہ پورا حصہ برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ تھائی لینڈ میں موسم زیادہ سرد نہیں تھا، بلکہ بینکاک میں دوپہر کے وقت گرمی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس وقت بھی سفید قمیض اور براؤن پتلون پہن رکھی تھی۔ لباس کی مناسبت سے ٹائی بھی لگا رکھی تھی۔ وانگ نے میری ٹائی کو پکڑ کر ہلکا سا کھینچا، مطلب یہ تھا کہ میں اسے اتار دوں۔ میں نے نہ صرف ٹائی اتار دی بلکہ جیکٹ اور قمیض بھی اتار دی۔ وانگ نے بھی اپنے بالائی جسم کو کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ اس کے ایک کندھے پر ڈریگن کا بڑا سا ٹیٹو تھا۔ ڈریگن نے اپنے بل کھاتے جسم میں ایک عریاں لڑکی کو کسا ہوا تھا، مگر لڑکی کے چہرے پر تکلیف کی بجائے خوشی کے آثار نظر آتے تھے۔ وانگ کے جسم کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک سخت حریف ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پتہ بھی چل گیا کہ وہ MMA کے رنگ سے دور نہیں ہے اور مسلسل پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ میرا منفی پوائنٹ یہ تھا کہ میں چیمپئن ہونے کے باوجود طویل عرصے سے رنگ اور فائٹنگ سے دور تھا۔
اچانک میری نظر رنگ کے فرش پر پڑی اور میں چونک گیا۔ رنگ کے فرش کو عجیب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پورے فرش پر MMA کے جانے پہچانے فائٹرز کی تصویریں تھیں۔ یہ 30 کے قریب تصویریں تو ہوں گی۔ یہ کسی طرح کا ریگزین تھا جو رنگ کے فرش پر منڈا ہوا تھا۔ تصویریں اسی پر پرنٹ تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وانگ طنزیہ لہجے میں بولا، یہ وہ سارے گھوڑے ہیں جن پر میں نے سواری کی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان سب کو ناکوں چنے چبوائے ہیں میں نے اور ہرایا ہے۔ میں نے پھر تصویروں کو دھیان سے دیکھا۔ اپنی جیت کو یادگار بنانے کا یہ بڑا بھونڈا اور توہین آمیز طریقہ تھا۔ وہ اس رنگ میں ان فائٹرز کو اپنے پاؤں تلے رونتا تھا اور خوشی محسوس کرتا تھا۔ ان میں سے کئی چہرے میرے جانے پہچانے تھے۔ اٹلی کا روسو، جاپان کا وائکنگ، ہالینڈ کا جیمی ٹف اور اسی طرح کے اور لوگ۔ اچانک میری حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ ایک طرف میری تصویر بھی موجود تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وانگ مسکرایا اور اس کی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئیں۔ ایسٹرن کنگ، نام سنا ہوگا تم نے، یورپی چیمپئن بھی بنا تھا۔ یہ تو بہت جانا پہچانا بندہ ہے نہیں بندہ تھا، مر چکا ہے۔ ٹائیں ٹائیں فش، لگتا ہے تمہاری معلومات زیادہ وسیع نہیں ہیں۔ اسے بھی ہرایا تھا تم نے؟ میں نے دریافت کیا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ وہ شک کی بات کر رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا ہارنا تو دور کی بات ہے، میں اس تھائی لینڈر سے کبھی نہیں لڑا تھا۔ وہ بکواس کر رہا تھا۔ ویسے اب مجھے تھوڑا تھوڑا اس کا حدود اربا یاد آ رہا تھا۔ جرمنی میں ہونے والے ایک بڑے ایونٹ میں یہ شاید تھائی لینڈ کی ٹیم کا کپتان تھا۔ میں نے کہا مسٹر وانگ، میں نے ایسٹرن کنگ کے بڑے چھوٹے تقریباً سارے ہی مقابلے دیکھے ہیں۔ ایک دو مقابلوں کے سوا وہ کبھی ہارا نہیں تھا، اور تمہارے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ مقابلہ ہو، وہ عیاری سے بولا۔ ایسے مقابلوں کی بھی ویڈیوز تو بنتی ہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں۔ اس نے اپنی ساتھی حسینہ کے سیاہ بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد میری طرف توجہ دی اور قدرے سنجیدگی سے بولا، میں نے ایک مرتبہ اسے مقابلے کا چیلنج کیا تھا اور اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اسے اس کی ہار ہی سمجھتا ہوں۔ بہت خوب، کسی کو ہرانے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اور اب تم خود کو فاتح سمجھ کر اس کی تصویر کو بھی دوسروں کے ساتھ پاؤں تلے روند رہے ہو۔ لیکن گھبراؤ مت، میں تمہاری تصویر یہاں نہیں لگاؤں گا، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے۔ اس نے انگلیوں کے پٹاخے نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جمپ لگا کر رنگ میں داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اپنی قمیض ایک طرف رکھی، ٹائی پتلون کی جیب میں ڈالی اور جست بھر کر رنگ میں آ گیا۔ وانگ نے جوتا پہن رکھا تھا، مگر میں نے تسمے کھول کر اپنے بوٹ اتار دیے، اور کچھ نہیں تو یہ نامی گرامی فائٹرز کم از کم میرے جوتوں تلے تو نہ آتے۔ ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جوا خانے کے دونوں حال تقریباً خالی ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے تھے، کچھ کھڑے تھے اور بڑی مشتاق نگاہوں سے رنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے رحم کی جھلک تھی، جیسے وہ یقین کیے بیٹھے ہوں کہ اس تھائی لینڈر چیمپئن نے میری ایک دو ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ میں نے سوچا ان میں سے کئی ہوں گے جو مجھے ایسٹرن کی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، میرے پرستار ہوں گے، لیکن وہ بے خبر تھے کہ میں آج رات ان کے درمیان موجود ہوں۔ اسی اثنا میں میرے موبائل پر کال کے سگنل آنے لگے۔ میں نے پینٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا۔ حسب توقع یہ میرے دوست فخر کی کال ہی تھی۔ وہ بولا، کیا بات ہے؟ اندر جا کر چپک ہی گئے ہو، کوئی لڑکی تو نہیں چمٹ گئی؟ لڑکی تو نہیں، ایک لڑکا چمٹ گیا ہے، اس سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آتا ہوں، میں نے گفتگو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چونک گیا۔ کوئی مار کٹائی والا معاملہ تو نہیں؟ اگر ہے تو اس خاکسار کو بے خبر نہ رکھنا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خاکسار اپنی جگہ پر ہی رہے اور انتظار کرے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آپ جس کام کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اس کا کیا بنا؟ اس کا اشارہ اپنے انفارمر وجے کی طرف تھا۔ میں نے تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔
میں ابھی آ کر تمہیں بتاتا ہوں، لیکن تم اندر نہیں آنا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باقاعدہ مقابلے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ شائقین چاروں طرف موجود تھے۔ ان میں چند سفید فام بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک ہٹا کٹا امریکن ان میں نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی بغل میں بیٹھی ہوئی مقامی لڑکی سے جس طرح کی حرکات کر رہا تھا، وہ سکہ بند امریکن ہی کرتے ہیں۔ ایک پروفیشنل ریفری بھی رنگ میں آ چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ہال میں جن گارڈز کی پھینٹی لگائی تھی، ان کے تعلقات شاید اس ریفری سے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس ستائش میں رحم کی جھلک بھی تھی۔ دوسروں کی طرح یقیناً اس کو بھی یقین تھا کہ میں نے حسینہ کی ٹانگوں کے نیچے سے نہ نکل کر بڑی غلطی کی ہے، اور اب مجھے اس سے کہیں زیادہ توہین برداشت کرنا پڑے گی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ میرا انداز درست تھا۔ وانگ ایک نہایت خطرناک فائٹر تھا، لیکن میں پہلے منٹ میں ہی اس کی ایک اہم کمزوری سمجھ گیا۔ وہ اپنے بائیں پاؤں کا استعمال بہت کم کرتا تھا۔ اس کی وجہ کوئی پرانی چوٹ ہو سکتی تھی، یا پھر کچھ فائٹر عادتاً بھی اپنی کسی ٹانگ یا بازو کو کم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اس کمزوری کو جانچنے کے بعد اس کے خلاف اپنا دفاع کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ آؤٹ آف پریکٹس اور اپنی پوری فارم میں نہ ہونے کے باوجود میں نے اسے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ میں زیادہ تر اپنا دفاع ہی کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی چوٹ بھی لگا جاتا تھا۔ وانگ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے مجھ سے ایسی کارکردگی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ جوں جوں اس کی حیرت بڑھ رہی تھی، اس کی جلاہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو اس کی جلاہٹ شدید غصے میں بدلنے لگی۔ فائٹر جب شدید غصے میں ہوتا ہے تو اس پر دو طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک اثر منفی ہوتا ہے اور دوسرے کو کسی حد تک مثبت کہا جا سکتا ہے۔ فائٹر کے لیے منفی اثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس فراموش کر دیتا ہے اور اکثر فاؤل کھیلتا ہے۔ مثبت اثر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرب میں اضافی توانائی آ جاتی ہے۔ وانگ پر بھی منفی اور مثبت دونوں اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے ایک طوفانی مکے سے بچ کر میں نے اس کی پسلیوں میں اپنے ننگے پاؤں کی کک رسید کی۔ اس نے غیر معمولی پھرتی سے میری ٹانگ دبوچ لی اور ہم اوپر نیچے گرے۔ اس کے سپورٹرز نے قیامت خیز شور بلند کیا، لیکن وانگ کے فاؤل کو نوٹ کرتے ہوئے دراز قد ریفری نے اسے اور مجھے جدا کر دیا۔ مار ڈالوں گا تجھے، وانگ خوفناک لہجے میں بولا اور تند بگولے کی طرح میری جانب آیا۔ اب وہ بے طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے گراؤنڈ کرنے کے لیے پورا زور لگایا، مگر میں نے اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ اس ناکامی نے اس کی حیرت اور وحشت میں زبردست اضافہ کیا۔ شاید یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک گمنام فائٹر اس طرح سے اور یوں مسلسل اس کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اس کا غرور اس کے سینکڑوں حمایتیوں کے سامنے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چنگاڑ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر میری طرف آ رہا تھا۔ اچانک اس کا ایک تہلکہ خیز گھونسا میرے جبڑے پر لگا اور مجھے تارے نظر آ گئے۔ میں ڈگمگا کر رنگ کی جالی سے ٹکرایا، اور تب میں نے سوچا کہ مجھے اس کھیل کو مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ وحشت میں لگائی ہوئی حریف کی کوئی ضرب مجھے غیر متوقع نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ جو ہی مجھے موقع ملا، میں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بائیں پاؤں پر اپنے پاؤں کی جچی تلی چوٹ لگائی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور اپنے باؤں گھٹنے پر گرا۔ میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور گھوم کر اس کی پشت پر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر اب اس کے لیے دیر ہو چکی تھی۔ میں اسے نیک لاک لگانے میں کامیاب رہا۔ یہ MMA کے چند خطرناک داؤں میں سے ایک ہوتا ہے، اور اگر پرفیکشن کے ساتھ لگایا جائے تو حریف کے پاس ہار ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ رنگ کے ارد گرد ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وانگ کے پاس اس داؤ سے نکلنے کا چانس 4-5% سے زیادہ نہیں تھا، مگر وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر اپنی بائیں کوہنی کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا اور اس کا سر جھک گیا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس جگہ اس کا سر فرش سے لگا،
یہ تقریباً وہی جگہ تھی جہاں میری تصویر بھی تھی۔ میں نے اس کے سر کو میں نے اس کے چہرے کو فرش پر 2-3 رگڑے دیے۔ وہ اب بھی اندھا دھند مزاحمت کر رہا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، گردن ٹوٹ گئی تو کسی کام کا نہ رہے گا، ہار مان لے۔ اس نے جواب میں گالی دی اور رندی ہوئی ناقابل شناخت آواز میں کچھ کہا۔ میں نے دباؤ بڑھایا۔ اس کی حالت پتلی ہونے لگی۔ میں نے اس کی ساتھی دراز قد تھائی حسینہ کی طرف دیکھا۔ وہ رنگ کے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی ہو رہا تھا۔ کئی دیگر تماشائی بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریفری گھٹنوں کے بل ہو گیا تھا اور ہماری چاروں جانب گھوم رہا تھا۔ آخر اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کا نوجوان باس اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان اٹھا بیٹھے گا۔ اس نے زوردار سیٹی بجائی اور اس کے ساتھ ہی پکارا، "سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ!" اس نے اپنے دونوں بازو میرے اور وانگ کے درمیان گھسا دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 2-3 معاون بھی رنگ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اور وانگ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ وانگ اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا اور مسلسل کھانستا جا رہا تھا۔ اس نے چند ابکائیاں بھی لیں۔ ریفری نے میرا ہاتھ کھڑا کر کے مقابلہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً تمام کے تمام تماشائی ورطۂ حیرت میں تھے۔ میں رنگ سے نیچے اترا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، اسے پینٹ کے اندر کیا، جیب سے ٹائی نکال کر دوبارہ باندھی اور بوٹ بھی پہن لیے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس گمسان کی لڑائی میں میرے سینے پر چند خراشوں کے سوا کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ سب دم بخود مجھے دیکھتے رہے۔ چند افراد نے بے دلی سے تالیاں بھی بجائیں۔ میں اطمینان سے رنگ کی طرف مڑا، ایک نظر بدحال وانگ پر ڈالی۔ وہ اب بھی خون آلود چہرے اور جلتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں لان سے ہال کمرے کی طرف واپس مڑا۔ یکا یک عقب سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی فائر ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا۔ میں نے ایک ہٹے کٹے تھائی کو زخمی ٹانگ کے ساتھ گھاس پر گرتے دیکھا۔ تب میری نگاہ اسی تنومند امریکن پر پڑی جو کچھ دیر پہلے تک ایک لڑکی کو بغل میں لیے لگژری صوفے پر براجمان تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسی نے سانولے رنگ کے تھائی کو فائر کر کے زخمی کیا تھا۔ امریکن نے زخمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "چاقو لے لو اس باسٹرڈ سے۔" اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ سانولے رنگ کے تھائی شخص نے مجھ پر عقب سے چاقو کا وار کرنے کی نیت کی تھی۔ وہ میری طرف لپکا تھا، مگر امریکن نے اس کا ارادہ بھانپ کر پھرتی دکھائی تھی۔ اس کی پنڈلی پر گولی ماری تھی اور اسے گرا دیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ زخمی ہونے والا شخص وانگ کا کوئی قریبی ساتھی ہی تھا اور اس کی شکست پر دل برداشتہ ہوا تھا۔ پینٹ کوٹ والے اس بھاری بھرکم امریکن نے رات کے وقت بھی گہرے رنگ کے گلاسز لگا رکھے تھے۔ وہ ٹھہرے قدموں سے چلتا ہوا میری طرف آیا اور میرا کندھا تھپکا۔ "شاباش پاکستانی!" وہ باروب آواز میں بولا۔ "تمہارا بھی شکریہ!" میں نے کہا۔ "تم نے واقعی سب کو حیران کر دیا، پہلے اندر ہال میں اور اب یہاں رنگ میں۔ زبردست!" وانگ کوئی معمولی فائٹر نہیں، اس وقت تھائی چیمپئن ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ 1-2 ماہ تک ایشین چیمپئن بھی بن جائے۔ تم نے بڑا اپسٹ کیا ہے، لیکن یہ اپسٹ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکا۔ ان کی ایسی کی تیسی۔ تم فکر نہ کرو، اگر تم پسند کرو تو میں تم سے پھر ملنا چاہتا ہوں۔ یہ لو میرا کارڈ، اگر ہو سکے تو کل ہی مل لو۔ اگر تم چاہو تو میرے گارڈز تمہیں تمہارے ٹھکانے تک چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا، "تمہارا نام؟" "مجھے روڈلف کہتے ہیں، اور تمہیں؟" "وکاس!" میں نے جواب دیا اور کہا، "جہاں تک گارڈز کی بات ہے، یہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے حال میں دیکھا ہوگا، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ روڈلف کے چہرے پر ہلکی سی سرخی نظر آئی، تاہم وہ تحمل سے بولا، "مجھے تمہارا یہ انداز پسند آیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اس امریکن کو دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً جامع جی میں ملنے والے مہربان امریکی پال کا خیال آیا۔ اس نے اپنے ہی ہم قوم لٹیروں کے خلاف
بڑی دلیری سے ہماری مدد کی تھی اور جنگ کے کئی مشکل مرحلوں میں بے دریغ ہمارا ساتھ دیا تھا۔ شاید یہ روڈلف بھی اسی مزاج کا امریکی تھا، تاہم میری یہ سوچ غلط تھی۔ اگلے ہی روز روڈلف کا ایک بالکل ہی مختلف روپ سامنے آ گیا۔ بہرحال میں روڈلف سے رخصت ہو کر اس بلیک مون نامی وسیع و عریض کسینو سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ میں فخر زمان ابھی تک میرے انتظار میں سوکھ رہا تھا۔ جو ہی میں گاڑی میں داخل ہوا وہ شکوہ کنا ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے یار؟ دل میں سینکڑوں طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اگر تم 5 منٹ اور نہ آتے تو میں تمہارے مشورے کو لات مار کر اندر آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ مسئلہ تو بہت بڑا ہے۔ تمہارا وہ مخبر جس پر تمہارا سارا دار و مدار تھا اب تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ مدد نہیں کر سکے گا؟ کیوں؟ مردے مدد نہیں کر سکتے، وہ قتل ہو چکا ہے، شاید ابھی تم تک خبر نہیں پہنچی۔ فخر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور پھر وہ سب کچھ بھی بتا دیا جو بعد میں ہوا تھا۔ حسینہ کی ٹانگوں والا مخروطی دروازہ، میری مزاحمت، پھر لڑائی، اور آخر میں بھاری تن و توش والے امریکی کی مداخلت۔ وہ حیرت میں گم سنتا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے مختصر وقت میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، فائر کی مدھم سی آواز تو میں نے بھی سنی تھی، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فائر کسی نے تمہیں بچانے کے لیے کیا ہوگا۔ ویری اسٹرینج۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ وجے کمار اب زندہ نہیں۔ یہ بات واقعی تشویشناک تھی۔ جس سراغ پر سارا دار و مدار تھا وہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ وجے ہی تھا جو فخر کو اور مجھے واٹس وائی کے ٹھکانے کا بتا سکتا تھا اور ہمیں وہاں تک پہنچنے میں بھی مدد دے سکتا تھا۔ اس کا یوں مارے جانا بے شمار اندیشوں کو وجود دے رہا تھا۔ ہم نے شام کا ایک اخبار خریدا اور وجے کے قتل کی مکمل خبر تفصیل سے پڑھی۔ اس خبر میں سب سے چونکا دینے والی چیز طریقہ قتل تھا۔ بڑے بہیمانہ انداز سے مارا گیا تھا اسے، چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، جسم چیر پھاڑ دیا گیا تھا اور جسم کے کئی اندرونی اعضاء غائب تھے۔ دھیان سیدھا ڈیتھ اسکواڈ کے بدنام زمانہ زندہ روبوٹس کی طرف جاتا تھا، وہ درندے جو ظلم و ستم میں اپنی مثال آپ تھے۔ عورت ان کے لیے ایک کھلونے کی طرح تھی۔ وہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے تفریحاً بھی قتل کر سکتے تھے۔ وہ کچا گوشت کھاتے تھے اور شراب میں خون ملا کر گھٹا گھٹ چڑھا جاتے تھے۔ ان کے انوکھے طرز زندگی اور ان کی بدعمالیوں پر کتاب لکھی جا سکتی تھی۔ اب میرے اور فخر کے لیے ضروری تھا کہ واٹس وائے اور اس کو اپنے نرغے میں رکھنے والے ان ہم شکل شیطانوں تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے رات کا زیادہ تر حصہ جاگتے ہوئے ہی گزارا۔ کوئی یاد آتا تھا اور دل کی رگیں ٹوٹنے لگتی تھیں، پھر انیک کی صورت نگاہوں میں گھومتی تھی اور اس کی دوستی کا لاشا حالات کے چوراہے پر بے گور و کفن پڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میرے اکاؤنٹ سے کم و بیش 9 لاکھ پاکستانی روپیہ اڑایا تھا اور اکاؤنٹ خالی کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑی رقم تھی، مگر اس نے روپے پیسے کے معاملے میں بھی اپنی دوستی کی بہت کم قیمت لگائی تھی۔ وہ کہتا تو میں بہت کچھ اس پر قربان کر سکتا تھا۔ اگلے روز حسب توقع امریکن روڈلف کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے کہا، کہاں پہنچنا ہے؟ وہ بولا، تم ابھی بلیک مون آ جاؤ، وہاں پارکنگ سے باہر ہی سرخ رنگ کی ایک اسٹیشن وین موجود ہوگی۔ میرا مقامی اسسٹنٹ موگاسے تمہیں اب میرے پاس لے آئے گا۔ کسی طرح کا اندیشہ دل میں نہ لاؤ۔ اندیشوں سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، تم فکر مت کرو، دل والے ہو، میں ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ پروگرام کے مطابق فخر کو میرے ساتھ رابطے میں رہنا تھا اور میرے آس پاس بھی رہنا تھا، مگر میرے ساتھ نہیں جانا تھا۔ ہم دونوں میں سے کسی کو توقع نہیں تھی کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں وجے زندہ ہونے کی صورت میں مجھے لے کر جاتا، یعنی بینکاک کے مضافات میں وہی خفیہ مقام جہاں ٹیکساری گینگ کے سرغنہ نے اپنے اہم ترین قیدی واٹس وائی کو اس کی بچی سمیت رکھا ہوا تھا۔
سرخ وین میں نے تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کیا۔ پھر ہم سیاہی مائل درختوں سے گرے ہوئے ایک فارم نما علاقے میں پہنچے۔ تب مجھے سرخ مخروطی چھتوں والے اس قلعے کی جھلک نظر آئی جو میں فخر کے پاس موجود تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ میں نے اپنے میزبان موگاسے سے پوچھا، کیا مسٹر روڈلف سے یہیں پر ملاقات ہوگی؟ امید تو ہے کہ ہوگی۔ وہ عجیب انداز سے مسکرایا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مطلب یہی تھا کہ جہاں مجھے اور فخر کو بہت جتن کر کے پہنچنا تھا وہاں میں خود ہی لے جایا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی دیواروں میں در بنتے ہیں۔ اونچی فصیلیں اور بلند چٹانیں راستہ دیتی ہیں۔ یہ بہت خاموش اور سنسان جگہ تھی۔ پتھر کی اونچی اونچی دیواریں، پام کے بلند درخت جن کے عقب سے پوری رات کا چاند جھلک دکھا رہا تھا، لکڑی کے موٹے موٹے محرابی دروازے تھے جن کے عقب سے زرد روشنی جھانکتی تھی۔ کچھ افراد بڑی خاموشی سے یہاں وہاں حرکت کرتے دکھائی دیے۔ ایک آٹومیٹک دروازے سے گزر کر ہم ایک سجے سجائے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں تنومند روڈلف منہ میں سگار دبائے ایک لیپ ٹاپ سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ اس کی پیشانی پر سے بال اڑے ہوئے تھے اور وہاں تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ اس نے میرے سلام کا سر کے اشارے سے جواب دیا اور مجھے بیٹھنے کا کہہ کر پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے گہری سانس بھری اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہمارے لیے کام کرنا پسند کرو گے؟ کس طرح کا کام؟ سمجھو کہ ریکوری مینیجر۔ لوگوں سے اپنی رقمیں وغیرہ وصولنی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ دھڑلے دار بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بدماشی کرانا چاہتے ہو مجھ سے؟ نہیں، بدماشوں سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ کام کیا ہے تم لوگوں کا؟ وہی امپورٹ ایکسپورٹ، لیکن تم کام سے زیادہ دام پر توجہ دو۔ 2 کے ساتھ 4 صفر جوڑو، یہ ڈالرز ماہانہ ملیں گے، اور باقی ساری عیش و عشرت بھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فی الحال تو کھانا پینا اور آرام کرنا ہوگا۔ موقع آنے پر تمہیں کوئی ٹاسک بھی دے دیا جائے گا۔ انکار کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ اس قلعہ نما عمارت میں داخل ہوتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر واٹس وائے جیسا نایاب ہیرا یہاں موجود ہے تو پھر مجھے یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر سب کچھ طے ہو گیا۔ میں نے روڈلف کو اپنے بارے میں وہی کچھ بتایا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی آگے تھا تو وہ زندگی کی رنگینیاں تھیں، اور اگر کوئی پیچھے تھا تو وہ قانون تھا۔ پاکستانی پولیس اور انٹرپول کے لوگ میرے لیے مڈل ایسٹ میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، اور میں یہاں تھائی لینڈ میں چکن تھائی اور مٹن تھائی سمیت ہر طرح کی تھائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ روڈلف مطمئن ہو گیا اور مجھے یہ جاب مل گئی۔ موگاسے نے مجھے میرا اپارٹمنٹ دکھایا۔ میں نے یورپ کے بہترین عشرت کدے دیکھ رکھے تھے، اور یہ بھی کچھ ایسی ہی جگہ تھی۔ تفریح اور عیش و عشرت کا ہر سامان یہاں موجود تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پری پیکر بھی نمودار ہو گئی۔ اس اپارٹمنٹ میں موجود استعمال کی دیگر اشیاء کی طرح وہ بھی جیسے ایک استعمال کی شے ہی تھی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ نہایت دلکش قد و خال کی مالک وہ انگلش لڑکی تھی۔ ہلکے سنہری بال، نیلی آنکھیں اور جسم کسی نایاب نگینے کی طرح دھمکتا ہوا۔ اس نے جو مختصر سا مہین لباس پہن رکھا تھا وہ جسم کو چھپانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ بدن سرکش طوفانی لہروں کی طرح ہو تو کپڑا اسے چھپانے میں کس طرح ناکام رہتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ قابل دید تھی۔ وہ بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، فی الحال ایک لائٹر، ڈن ہل سگریٹ کا ایک پیکٹ اور تنہائی۔ اس نے سر تسلیم خم کیا اور سنہری بالوں کو انداز سے لہراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں باقاعدہ ایک بار روم موجود تھا۔ وہ سگریٹ اور لائٹر وغیرہ لے آئی اور دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں نے 3 چیزیں مانگی تھیں اور ان میں تنہائی بھی شامل تھی۔ اوکے، اس نے ادا سے کہا، اور بیڈ کے ساتھ ایک سبز بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے پریس کر دیجئے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
اس کے جانے کے بعد میں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ دل و دماغ میں انگارے سلگ رہے تھے۔ جس چہرے کو بھلانا چاہتا تھا وہی بار بار آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ جس آواز کو فراموش کرنا چاہتا تھا وہی مسلسل کانوں میں گونجتی تھی۔ وہ چلی گئی تھی، پرائی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اپنی جگہ موجود تھی، جیسے کوئی لہلہاتا ہوا تناور درخت ہو جسے کاٹ دیا جائے مگر اس کی جڑیں زمین میں دور تک پیوست رہیں۔ دل کی زمین پر اس کے پیار کی جڑیں بھی تو لامتناہی گہرائی تک گئی ہوئی تھیں۔ وہ کہاں ہوگی؟ کیا کر رہی ہوگی؟ اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اپنے شوہر دارج کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ہسپتال گئی اور 1-2 راتوں تک مسلسل اس کی تیمارداری کی تھی۔ اب وہ والدین کے ساتھ واپس سکھیرا گاؤں چلی گئی تھی، لیکن کیا کہا جا سکتا تھا کہ کب وہ شوہر پرستی کی روایات نبھاتے ہوئے واپس اسلام آباد پہنچ جاتی اور اس کی خدمت گزاری شروع کر دیتی۔ میں اسے بھولنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی جب وہ سجاول کے ڈیرے سے واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھی، میں نے اسے بھولنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ میں نے خود کو الکوحل اور جانا کی زلفوں کے سائے میں گم کر دیا تھا۔ خود فراموشی کی ایک عجیب سی کیفیت خود پر طاری کر لی تھی۔ کیا اب پھر میں کچھ ایسا ہی کروں؟ میرا دھیان آپوں آپ ساتھ والے کمرے میں موجود انگریز حسینہ کی طرف چلا گیا اور ان چمکتی بوتلوں کی طرف چلا گیا جن میں بہترین شرابیں بھری ہوئی تھیں۔ میرا ماضی لوٹ رہا تھا، تو پھر یہ سب چیزیں اس ماضی کا حصہ ہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بچت اسی صورت میں ہے کہ میں اپنے ماضی میں غرق ہو جاؤں۔ کچھ ہی دیر بعد میرا ہاتھ بے ساختہ اس سبز بٹن کی طرف بڑھ گیا جس کا ذکر خیر انگلش لڑکی نے کیا تھا۔ بٹن کا دبنا تھا کہ وہ وارد ہو گئی۔ اس کے دانت سچے موتیوں کی طرح چمکے۔ بولی، مجھے پتا تھا کہ مجھے بلایا جائے گا۔ میری ممی کہا کرتی تھیں کہ ایشیائی مردوں کو سفید فام لڑکیاں بہت مشتعل کرتی ہیں۔ تمہارا نام؟ میڈونا۔ لیکن گلوکارہ میڈونا کی طرح پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجری سے اپنی عمر کم نہیں کی ہے۔ میں واقعی 24 سال کی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہیں اسے میرے چہرے کی کاسمیٹک تبدیلیوں کے بارے میں شک تو نہیں ہو گیا تھا، لیکن اس کے تاثرات کو غور سے دیکھنے کے بعد اطمینان ہوا۔ وہ عمومی انداز میں بات کر رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ شوخی سے بولی، فی الحال تو ساتھ والے کمرے سے آئی ہوں، لیکن ویسے میرا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے۔ وہ اٹھلا کر میرے پہلو میں آن بیٹھی۔ اس کا مہین مختصر لباس اس کے جسم سے سرکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جیسے مجھے یہ بتانے پر تلی ہوئی تھی کہ وہ واقعی 24 سال کی ہے اور مجھے پوری طرح مشتعل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطا انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ہی دوڑتی رہتی ہے۔ اس خطا سے بچنے کا واحد ذریعہ بھی انسان کے اندر کی توانائی ہی ہوتی ہے۔ جامع جی کا بزرگ حاذق ذکری کہتا تھا، انسان کے اندر کی یہ توانائی یا تو خدا اور معاشرے کے خوف سے آتی ہے یا پھر محبت سے، اور محبت کی ایک طاقتور ترین قسم وہ الوہی جذبہ ہے جو خدا نے آدم اور حوا کے درمیان پیدا کیا۔ میرے اندر بھی یہی محبت تھی جس نے توانائی بن کر مجھے شراب، عورت اور جوا سمیت ہر قسم کے عیبوں سے دور کر دیا تھا، لیکن آج یہ نیم مردہ محبت بے یار و مددگار حالات کے چوراہے پر پڑی تھی۔ خطا توانا ہو رہی تھی، مزاحمت کمزور پڑنے لگی، لیکن پھر ایک دم جیسے وہ اپنے دونوں بازو پھیلا کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہاں، یہ تاجور ہی تھی۔ اس کی تصوراتی آواز میرے کانوں میں گونجی، نہیں، میں آپ کو دوبارہ تاریکی کے اس گھڑے میں نہیں گرنے دوں گی۔ تم کس بل بوتے پر یہ بات کر رہی ہو؟ میں نے خاموشی کی زبان میں اس سے پوچھا۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اب ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ مجھے زندگی کا زہر پینے دو اور مرنے دو۔ تم جا کر اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھو، اس کی پیشانی دباؤ، اپنے قرب سے اس میں تندرستی کی روح پھونکو تاکہ وہ تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور تم پوری سہاگن بن سکو۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔
اپنے دونوں بازو پھیلائے میرا راستہ روکے کھڑی رہی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے مار دو پھر آگے چلے جانا۔ بڑا بھرپور تصور تھا۔ میڈونا بڑی بے باک لڑکی تھی۔ وہ خود ہی بوتل اور گلاس لے آئی تھی اور اٹھلا کر مجھ سے ہم آغوش ہو گئی تھی۔ میرے گال پر بوسہ دے کر بولی، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ میں یقین دلاتی ہوں یہاں کوئی خفیہ ویڈیو یا آڈیو آلہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس بند کمرے میں کوئی دیکھنے سننے والا نہیں تھا۔ ہم دونوں اکیلے تھے، لیکن وہ ہمارے درمیان موجود تھی۔ میڈونا کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح دونوں بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور میڈونا کو اس کے سارے لوازمات سمیت کمرے سے باہر نکال دیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔